جو اسی سے جڑی ہوئی پہلی بات سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ شرک پر ہے تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا مجھے معلوم نہیں تھا، میں ایسا تھا، میں فلاں کا رشتہ دار ہوں. میں نے بتایا حضرت ابراہیم کے باپ کو قیامت کے دن ان کے سامنے جو ہے بجو کی شکل میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، بخاری کی روایت میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ابو کون ہیں؟ ابو الانبیاء، امام الناس. اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دیا، خلیل بنایا اور نہ جانے کیا کیا درجات دیے. وہ حضرت ابراہیم دیکھیے ان کے باپ جہنمی، کیوں؟ شرک پر مرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی، تو دعاؤں کے بیچ میں سورہ ابراہیم میں ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ اکبر. سید الموحدین، توحید کو اختیار کرنے والوں کے سردار حضرت ابراہیم کا کردار ہر سال ہم دہراتے ہیں عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر. بتوں کو توڑا، اللہ کی فرما برداری میں اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے. حکم ہوا تو اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی. قوم سے لڑتے رہے، باپ سے لڑے، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کیا کیا کارنامے انجام دیے. شرک کرنے والوں سے، نمرود سے مقابلہ کیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور ہمارے درمیان کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے نا. لیکن بتائیے کہ اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی انسان سے پوچھوں کہ آپ شرک کر سکتے ہیں کیا، بت پرستی کر سکتے ہیں کیا، ہم میں کا ہر مسلمان انشاءاللہ یہی جواب دے گا کہ ہرگز نہیں. مر جائیں گے یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شرک نہ کرو، چاہے جلا دیے جاؤ یا مار دیے جاؤ. لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. ہم یہ کہیں گے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. سید الموحدین کہہ رہے ہیں، خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو بچا کہ میں اور میرے اولاد بت پرستی نہ کریں. صرف اس ایک آیت پر غور کیجئے کہ شرک کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک نبی، اور وہ بھی نبیوں کے سرداروں میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والے یہ دو ہیں، اللہ کے رسول کا درجہ سب سے اونچا، سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بت پرستی سے بچا، میرے بیٹوں کو بچا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمارا اور تمہارا یا بعد کے لوگوں کا دوسروں کا کیا شمار ہے؟ ہم کو کتنا بیدار رہنا چاہیے، اللہ سے کتنی دعا کرنی چاہیے، کتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم شرک سے بچے رہیں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. حضرت ابراہیم نے آگے اپنی دعا میں کہا کہ پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. بعض علماء نے اس آیت کی شرح میں لکھا، بعد کے علماء نے، بڑے بڑے ائمہ نے، کہ آپ دیکھیے کہ آج بڑے بڑے عقل مند علم والے کہلانے والے لوگ، جن کی لوگ عقیدت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ شرکیات کر رہے ہیں. فتح المجید میں انہوں نے کچھ اقتباسات نقل کی اور کہا کہ آپ شعرانی کی اور دباغ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے جو ہمارے یہاں صوفیوں کی ہے، تو آپ کو ان مسلمان کہلانے والوں میں ایسا ایسا شرک ملے گا، ایسا ایسا شرک جو یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ میں نہیں تھا. صوفیوں کی ایک انتہائی جملہ نقل کر دوں آپ کو، یہ خطبہ جمعہ میں موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں داخل ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ قرآن پورا کا پورا شرک ہے اور توحید ہمارے باتوں میں ہے. کون سی؟ وحدت الوجود والی، کہ پوری کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے. یہ سب سے بڑا شرک ہے، یاد رکھیے گا. ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں صوفی لوگ بیان کرتے ہیں. چھوٹی موٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، بہت اہم بات ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ شرک کی سب سے گھناؤنی شکل ہے. اگر آپ اہل علم نے بیان کیا، علامہ ابن ابی العز حنفی کہتے ہیں کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے صرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلول کر لیا تو اللہ نے ان کو کافر اور مشرک قرار دیا ہے. صرف حضرت عیسیٰ میں مانا تو کافر اور مشرک. یہ حلولی وحدت الوجودی
صوفی یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں، انسان ہی نہیں، جانوروں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، یہاں تک کہ کتے، بلی، سور میں بھی اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا شرک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی گستاخی ہو نہیں سکتی۔ ہر چیز کو اللہ بنا دیا اور کہتے ہیں قرآن میں شرک ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ آج ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے بزرگان ہیں جو شرک کر رہے ہیں، شرکیہ عقیدے کو اختیار کیے ہوئے اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں کو شرک سکھا رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر کچھ شیطان ان کو فریب میں مبتلا کرتا ہے، کچھ فضائل پہ، نوافل پہ ایسا عمل اور محنت کرتے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کندھے پر جنت اٹھا رکھی ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے شیطان، بڑے نیک ہو، ایک طرف نیکیاں کرواتا ہے اور تسلی دیتا ہے، دوسری طرف شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شرک کا یہ ایک نقصان سامنے رکھیں کہ کبھی اگر اس پر آدمی مر گیا، مماتا وہ یدعو من دون اللہ ندن دخل النار، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو، کسی اور کی عبادت کرتا ہو، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ مستقبل میں ہونے والی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ماضی کے صیغے سے کہ داخل ہو گیا، یعنی اس کا داخل ہونا بالکل پکی بات ہے۔ اور اس معنی کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ شرک کی مذمت میں ایک بات یہ کہ اس امت کے ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق ہوگا، ملے گی، اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی گناہ گار مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک پر مرا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کی قبول کی جانے والی دعوت دعا ہے، ایک دعا ہے، ہر نبی کی ایک ایسی دعا